صورت کے اندر اللہ جل جلالہ نے عورت کے احکامات کو بیان فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے احکامات ہیں، جہاد کے متعلق بہت ساری آیات ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اور اسلام نے عورت کو کس قدر جو ہے وہ مقدم رکھا ہے اور کس قدر عورت کا احترام ہے کہ پورے قرآن میں صورت رجال نہیں ملتی، یعنی مردوں کی صورت، لیکن صورت نساء یہ یہاں بھی ہے، اور آگے صورت طلاق کو بھی صورت نساء کہتے ہیں، اور اس میں بھی عورتوں کے متعلق ہی بات ہے۔ ابتدائے اسلام میں نکاح کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی، 5 کر لے، 10 کر لے، 20 کر لے، جتنی مرضی ہے نکاح کر لو۔ پھر ان عورتوں میں جس کے ساتھ جی چاہتا تھا وقت گزارتے تھے، اور جس کے ساتھ جی نہیں چاہتا تھا اس کو لٹکائے رکھتے تھے، نہ اس کو چھوڑتے تھے طلاق دے کر، اور نہ اس کے ساتھ خامن والا سلوک کرتے تھے، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ زندہ شوہر والی بیوہ ہے، یعنی شوہر زندہ ہے لیکن پھر بھی بیوہ ہے۔ اسلام نے آ کر تعدد ازواج، اس کی ایک تعداد اور لمٹ مقرر کر دی، بھئی 4 تک نکاح کر سکتے ہو، 1، 2، 3 اور 4، یہ 4 تک اجازت ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ 4 کر لی تو پھر 2 کے ساتھ اچھا سلوک ہے اور 2 جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ زندگی گزار رہی ہے جیسے زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا، یا ایک کی طرف جو ہے وہ زیادہ میلان ہے اور تینوں جو ہے وہ ایسے ہی پڑی ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ 4 کی جو اجازت ہے وہ اس صورت میں ہے کہ پھر ان کے ساتھ بالکل برابری، انصاف کے تقاضے پورے کریں گے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، قرآن نے کہا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہے کہ تم عدل نہ کر سکو گے، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، فَوَاحِدَةً، پھر لمبی چوڑی نہیں، بس ایک پہ گزارا کرو، اسی کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ بھی ایک عجیب تماشا ہے کہ لوگ بس وہ خوشی میں، اور جی فلاں صاحب نے کہہ دیا اور فلاں نے کہہ دیا، ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ انسان شہوت زنی کرے اور پھر جو ہے دوسری کا خیال ہی نہ کرے۔ قرآن کریم نے 4 کی اجازت دی ہے، مثنی و ثلاث و رباع، اور اس کو کفر بھی نہیں سمجھنا چاہیے جیسے ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ ایک آدمی نے اگر حلال طریقے کے ساتھ دوسری کر لی ہے تو اس کو اتنا بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، خاص طور عورتوں کی، اس مولوی کو بھی وہ گالیاں دیتی ہیں عورتیں جو دوسری اور تیسری اور چوتھی شادی کی بات کرتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کفر کی بات ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر وہ غیر شرعی طریقے سے اس نے اس کے ساتھ الیک سلیک کر لی ہے تو اس کو شریعت کے دائرے میں نکاح میں لے لے، بس ختم۔ لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ پھر اس کے پیچھے ہی بندہ لگ جائے، بس اور کام ہی کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کو کفر بھی نہیں سمجھنا چاہیے، اور جو اس کی طاقت رکھتا ہے دوسری اور تیسری اور چوتھی کی تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ برابری سرابری کرے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 شادیاں تھیں، کوئی ساتھی مرید تربوز لے کے آیا، 2 تھے، تو حضرت نے کیا کیا، دونوں کو 2 حصے کیے، تو 2 حصے ایک گھر میں اور 2 حصے دوسرے گھر میں۔ تو شاگرد اور مرید نے کہا کہ حضرت یہ تو میں بالکل برابر لے کے آیا تھا، مجھے پتہ ہے آپ کی 2 شادیاں ہیں، تو میں بالکل تول کے اوپر، ایک سوت کا فرق نہیں ہے، اس میں برابر تھا، تو آپ نے اس کو پھر کاٹ کے ایک کا حصہ اور دوسرے کا حصہ، یہ کیوں؟ یہ تو میں نے بالکل برابر، اور مجھے پتہ تھا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ ایک دانہ ایک گھر میں اور دوسرا دانہ دوسرے۔ تو حضرت نے فرمایا میاں تو نے چکھ کے تو نہیں لایا تھا، وزن میں تو برابر تھا، لیکن اب اس میں مٹھاس کس میں زیادہ تھا اور کس میں کم تھا
پانی کس میں زیادہ تھا اور کس میں کم تھا تجھے پتہ تھا، اس لیے انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں کو کاٹا جائے۔ تو اس طرح کا جگرہ بھی ہونا چاہیے پھر۔ ہاں، اللہ جل شانہ نے اس مبارک صورت کے اندر گھر کے نظام کو چلانے کے لیے بڑے خوبصورت 17-18 قسم کے احکامات نازل فرمائے، جس کو تدبیر المنزل کہتے ہیں۔ تدبیر المنزل، امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ہے اس طرح کی اصطلاحات ذکر فرمائی، اور پھر علماء اس کے جب تفسیر کرتے ہیں تو آیات میں اس کا ایک عنوان قائم کرتے ہیں۔ تو یہ آگے جو آیات ہیں اس میں اللہ جل شانہ نے گھر کے جو امور ہیں وہ کس طرح صحیح چل سکتے ہیں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اس صورت کا درس ہم دے چکے ہیں، یہ تفصیل کا وقت نہیں ہوتا، ورنہ اس میں عجیب نکات ہیں، عجیب نکات ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ایک ایک بات کو واضح کیا ہے کہ گھر آپ کا سدھر سکتا ہے، گھر آپ کا جنت بن سکتا ہے۔ اس میں ایک یہ ہے الرجال قوامون علی النساء، گھر کا جو سربراہ ہوگا وہ عورت نہیں ہوگی، مرد ہوگا۔ مرد جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہوگا اور گھر کی خواتین اس کے ماتحت ہوں گی۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر کی جو خاتون ہے وہ تو لونڈی بن جائے گی اور یہ مولا بن جائے گا، یہ آقا بن جائے گا، اور جب مرضی ہے مار اور تھپڑ مارے اور جو بھی مرضی اس کو شور کرے اور اس سے پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ مرد کو اللہ جل شانہ نے حوصلہ دیا ہے، مرد کو اللہ جل شانہ نے عقل دی ہے، عورت کی بنسبت وہ سمجھتا ہے بات کو، تو اس لیے فرمایا کہ وہ راعی کی طرح ہے، امیر کی طرح ہے، اور یہ جو خواتین ہیں یہ رعیت کی طرح ہے۔ یعنی مشورہ جو ہے خوشی میں، شادی میں، کہیں بھی ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ مرد جو ہے وہ طے کرے گا۔ اور آج کل وہ سارے معاملات ہمارے عورتوں کے پاس چلے گئے۔ شادی کے جوڑے لینے ہیں وہ بھی عورت نے، دن طے کرنا ہے وہ بھی عورت نے۔ یہاں تک مصیبت بن گئی ہے کہ گھر میں اگر پنکھا خراب ہے تو وہ بھی عورت ٹھیک کرے گی، عورت موبائل ملائے گی، عورت الیکٹریشین کو بلائے گی، پلمبر کو بلائے گی۔ یہ ایسا ہو چکا ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں بچایا ہے تو اس میں حیرت نہیں ہے۔ ایسے مرد بالکل بیغم ہو گیا اور سارے کام عورت کے حوالے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت کے پاس سارے اختیارات چلے جائیں گے تو مرد کو چاہیے کہ وہ زمین کے اوپر نہیں زمین کے نیچے چلا جائے۔ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ، فرمایا اس کے لیے زمین کا پیٹ اچھا ہے، ایسے مرد کے لیے نچلے پورشن میں چلا جانا یہ بہتر ہے۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے یہاں جو احکامات نازل فرمائے ہیں اور اس میں گھر کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ فرمایا کہ مرد جو ہے وہ ذمہ دار ہے، وہ سرپرست رہے گا، اس کے ماتحت کیا طے کرنا ہے آخری فیصلہ وہ مرد کرتا ہے۔ لباس میں بھی، کھانے پینے میں، ہر چیز میں مرد ظاہر ہے کہ وہی کرے گا، اور عورت کے پاس جب لباس اور یہ ساری چیزیں چلے گئی تو دن بدن اس میں غلطیاں اور نقصانات آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ نے گھر کو چلانے کے لیے ایک عورت وہ مختلف مزاج ہو سکتی ہے، اکھڑ پن بھی ہو سکتی ہے، جاہل بھی ہو سکتی ہے، عورت پڑھی لکھی بھی ہو سکتی ہے، تو ہر عورت کے ساتھ اس کے مزاج کے مطابق چلنا چاہیے۔ بعض عورتیں ہیں جو صرف اشاروں پہ چل سکتی ہیں، اور بعض ایسی ہیں کہ جو اشاروں نہیں بلکہ مار پٹائی کے بغیر نہیں چل سکتی ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے تینوں یہاں ذکر فرما دیا۔ اللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، پہلا سٹیپ یہ ہے کہ عورت اگر وہ اچھا برتاؤ اس کا نہیں ہے فعظوہن، تو مرد کو چاہیے کہ وہ اس کو واعظ نصیحت کے ذریعے سمجھائے، اسے اچھی باتیں کر کے واعظ و نصیحت کے ذریعے۔ یہ نہیں ہے کہ بس نماز پڑھ کے آیا اور کہا جی قریب قریب آ جاؤ، ایسا بھی نہیں ہے کہ بس اس کو تقریروں سے اور بیانوں سے اس کا دماغ خراب کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھار جب کوئی غلطیاں زیادہ ہونے لگیں تو کبھی کبھار کوئی ایک آدھ ایسا موقع تلاش کرے اور اس میں بات سمجھا دے۔ وَاہْجُرُوهُنَّ، دوسرا سٹیپ
اگر وہ واعظ و نصیحت سے بھی بات سمجھ میں نہ آئی تو فرمایا پھر دوسرا سٹیپ جو قرآن نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ بستر الگ کر دے، خوابگاہ جدا ہو جائے۔ اور یہ عورت کے لیے اگر اس کی عقل ہو تو یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے کہ مرد کا اس کے ساتھ وہ تعلق نہ رہا، سونے میں الگ، تو اس سے عورت سمجھ جائے۔ تیسرا سٹیپ فرمایا اگر ان دونوں سے بھی نہیں وَضْرِبُوهُنَّ تو پھر ہلکی پھلکی ٹپائی کر سکتے ہیں۔ ضرب یضرب کا معنی ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو 25 ٹانکے آ گئے۔ ایک صاحب کہنے لگے جی میں نے بچے کو مارا، اس کے 25 ٹانکے آ گئے۔ میں نے کہا تو بڑا مجاہد ہے بھائی، تو کو گولی مار دیتا۔ یہ کیا ہے؟ ایسا نہیں، یعنی سمجھانے کے لیے۔ بہرحال عجیب و غریب اس میں اللہ جل شانہ نے گھر کے نظام کو اچھا طریقے سے چلانے کے لیے بہت احکامات ہیں، اس میں تفصیل کا جو ہے یہاں وقت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ نے منافقین، وہ لوگ جو بظاہر ایمان والے ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ ایمان والے نہیں ہوتے ہیں، ایمان کو، اسلام کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ جل شانہ نے ان آیات مبارکہ میں فرمایا۔ اور اس کے ضمن میں شان نزول میں، ان آیات میں اس کی شان نزول میں مفسرین نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک منافق اور ایک یہودی کا ایک بات پہ جھگڑا ہو گیا۔ منافق اس چیز کے بارے میں کہتا تھا کہ یہ میری چیز ہے، مثلا زمین تھی یا جو بھی تھی، اور وہ جو یہودی تھا وہ کہتا تھا یہ میری، اور حقیقت میں اس کی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے گئے فیصلے کے لیے۔ یہودی نے پوچھا کس سے فیصلہ کروائیں؟ تو اس نے کہا بھائی ہمارے پیغمبر سے فیصلہ کرائیں۔ اس نے کہا چلو آپ کے پیغمبر سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ اس نے جو بھی فیصلہ کیا، یہودی نے کہا کہ مجھے منظور ہے۔ اب منافق نے کہا ٹھیک ہے، چلا گیا، اور تھا تو بے ایمان، اوپر سے ایمان والا۔ حضور علیہ السلام کے پاس جا کے جب بات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات کو سنا، تو بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ یہ چیز یہودی کی ہے، منافق کی نہیں ہے۔ چنانچہ جب یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو یہ منافق اور بے ایمان جو ہے بڑا پریشان ہوا۔ یہ جب باہر نکلے تو کہا کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ اس نے کہا بھائی تو نے خود کہا تھا، اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، تمہارے پیغمبر ہیں، میرے تو نہیں ہیں، لیکن میں نے تو مان لی ہے۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ کہا کیا کرتے ہیں پھر؟ کہا چلو حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں۔ منافق کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت عمر یہودیوں کے بڑے مخالف ہیں، اور بس ہم جائیں گے تو وہ میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ کہا چلو ٹھیک ہے، دونوں چلے گئے۔ حضرت عمر کا دروازہ بجایا، حضرت عمر باہر نکلے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہاں جی یہ مسئلہ ہے۔ منافق نے سارا مسئلہ بیان کر دیا، بڑی چرب لسانی کے ساتھ اور بڑی زبان کی فصاحت کے ساتھ۔ جیسے ہی حضرت عمر نے بات سنی اور منافق خاموش ہوا تو یہودی نے کہا کہ حضور ایک بات سن لیں، میری بھی سن لیں۔ ہاں جی بتائیں۔ ہاں جی ابھی ہم حضور کی مجلس سے اٹھ کے آ رہے ہیں، یہ فیصلہ انہوں نے کر دیا میرے حق میں، یہ میرا ہے، یہ میرا حق ہے۔ حضرت عمر نے کہا اچھا آپ حضور کی مجلس سے اٹھ کے آ رہے ہو گا؟ حضرت عمر نے کہا آپ دوڑو ٹھہرے۔ گھر میں گئے اور تلوار اٹھا کے لے کے آئے، اور منافق کو نہ آؤ دے دکھا نہ تاؤ دیکھا، منافق کی گردن اڑا دی، قتل کر دیا۔ کہا جس کو حضور کا فیصلہ منظور نہ ہو، عمر کا فیصلہ پھر اس کے لیے یہی ہوتا ہے، اس کی تلوار، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ من یرضی بقضاء رسول اللہ فقضاء عمر ھذا، فرمایا کہ عمر کی فیصلہ پھر یہ ہے اس کا۔ اس سے تو بڑا ایک شور بپا ہو گیا، مسئلہ بڑا خراب ہو گیا۔ منافقین ویسے بھی اسلام کو اور ایمان والوں کو نقصان دیتے تھے، اب جو ہے وہ جمگٹیں ٹولے ٹولے ہو گئے جی۔ حضرت عمر کے بارے میں ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کے پاس بھی جب بات پہنچی تو پریشان ہو گئے کہ عمر تھوڑا صبر کرتے، ایسا تو نہ کرتے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں تھے
کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم نازل فرما دیا، فرمایا عمر نے ٹھیک کیا ہے، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم۔ تو بہرحال منافقین اور ایمان والوں کے، یعنی ایمان کو جتنا نقصان اور اسلام کو جس دور میں، ہر دور میں جتنا بھی نقصان پہنچا ہے، وہ جو اوپر سے ایمان والے ہوتے ہیں اور اندر سے یہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں۔ سورت کے آخر میں بھی اللہ جل شانہ نے ایسے ہی فرمایا وہ لوگ جو کفار کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں ایمان والے، لیکن ان کو خوش کرتے ہیں، کبھی اسرائیل کو، کبھی امریکہ کو، کبھی کس کو خوش کرنے کے لیے، اور نام بھی کس کا؟ اسلام کا، نام بھی قرآن کا، نام بھی مذہب کا، نام بھی اسلامی ریاست کا، مدینہ، اس کا نام لے کر، اور اندر سے یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے اور ان کے جو ہے وہ پلے کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے، جہنم ان کی جگہ ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے پھر اللہ پاک ایسے لوگوں کی جو ہے وہ ذلت مقدر بناتا ہے۔ تو فرمایا بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، ایسے لوگوں کو عذاب کے بارے میں خوشخبری دے دو۔ کن کو؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کفر کے پلے میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کو مضبوط کرتے ہیں، ان کے ساتھ پینگے بڑھاتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزہ، اللہ فرماتے ہیں کیا ان کو عزت چاہیے؟ تو عزت ان کو منافقین کی طرف سے، کفار کی طرف سے ملے گی، یہود و نصارہ کی طرف سے ملے گی؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ ان العزت للہ جمیعا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، اللہ کے رسول کے پاس ہے، ایمان والوں کے پاس ہے، اگر ان کو سمجھ آئے۔ تو بہرحال ان آیات مبارکہ کے اندر کچھ خواتین کے بارے میں اور اسی طرح کچھ جہاد کے متعلق اور کچھ منافقین کی کارستانیاں ان کے بارے میں، یہ مختصر سا اس کا خلاصہ تھا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک۔